السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں مل کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لاتعداد اور لامحدود درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمدا ما وعلہ، اللہم صل علی محمد کما تحب وترضی۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اسے بہت ہی توجہ سے، غور و فکر سے اور عمل کی نیت سے پورا سنیں اور اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں اس کو شیئر کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے جہنم برحق ہے اور اس کے عذابات برحق ہیں۔ حضرت عبدالعزیز بن ابی رواد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ تحریم آیت نمبر 6 یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں ایک بڑے میاں بھی تھے۔ بڑے میاں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہنم کے پتھر دنیا کے پتھر جیسے ہوں گے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جہنم کے چٹانوں میں سے ایک چٹان دنیا کے تمام پہاڑوں سے زیادہ بڑی ہے۔ یہ سن کر وہ بڑے میاں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا تو وہ زندہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پکار کر کہا، اے بڑے میاں، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اس نے کلمہ پڑھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے کہا، یہ بشارت ہم میں سے صرف اسی کے لیے ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ جل شانہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 14 ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے روبرو کھڑا ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے۔ مسند حاکم کی ایک روایت میں ایک نوجوان کے بے ہوش ہو کر گرنے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے ڈرنے کا ایک عجیب قصہ ایک انصاری نوجوان کا ہے۔ اس انصاری نوجوان کے دل میں اللہ کا ڈر اتنا زیادہ بیٹھ گیا تھا کہ جب بھی اس کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا تو وہ رونے لگ جاتا، اور اس کیفیت کے غلبہ کی وجہ سے وہ ہر وقت گھر ہی میں رہنے لگا اور باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ کسی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے۔ جب اس نوجوان کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نگاہ پڑی تو وہ کھڑے ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے لگ گیا، اور اسی حال میں اس کی جان نکل گئی اور وہ مر کر نیچے گر پڑا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے ساتھی کی تجہیز و تکفین کرو، جہنم کے ڈر نے اس کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جہنم رب تعالیٰ جل شانہ نے بنائی ہے اور اس پہ یقین کرنا ضروری ہے، اور اس کے جو حالات کا ایک تھوڑی سی جھلکی دکھائی گئی ہے، یہ تو بہت مختصر ہے، نہ معلوم اس میں کتنے بڑے بڑے اور کس کس مصیبت کے عذابات ہیں۔ رب تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل سے مجھے، آپ کو اور تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو بچائے، ہمارے ایمان کو پختہ کرے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل تابع داری کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم آخرت میں
اس خطرناک جگہ سے اور ایسی وحشتناک جگہ سے بچ سکیں، اس کے لیے بھائی آج موقع ہے۔ یہ تو ویسے بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رب تعالی جل شانہ نے جہنم سے بچانے کے لیے بھیجا، جہنم کا ڈر سنانے کے لیے بھیجا، بلکہ جہنم سے محافظ بنا کر بھیجا کہ وہ ہماری حفاظت کرے۔ ہم اس پاک مہینہ کے اندر رب تعالی جل شانہ سے عہد کریں کہ ہم آئندہ کبھی بھی رب تعالی جل شانہ کی نافرمانی نہ کریں گے، اور نہ ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے۔ جو رب تعالی جل شانہ نے فرمایا کامل یقین کرتے ہوئے اس پر عمل کریں گے، اور ایسا عمل کریں گے جیسا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا، تاکہ ہماری دنیا بھی بنے اور ہماری آخرت بھی بنے، آخرت کے عذابات سے بچ جائیں، اور رب تعالی جل شانہ کی رحمت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے آخرت کے عذابات سے محفوظ رہیں۔ اس کے لیے ہے بھائی جیسے صحابہ کرام نے یقین کیا ایسا ہم بھی یقین کریں، لیکن انہوں نے یقین کو بنانے کے لیے بڑی محنت کی، بڑی قربانیاں کی، گھر کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، ہجرتیں کی، رب تعالیٰ جل شانہ کے راستے میں جد و جہد کی، جہاد کیا، قتال کیا۔ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا زبردست قسم کا ایمان ہمیں گھر میں بیٹھے مفت میں مل جائے گا، یا 2-4 کتابیں پڑھ لینے یا 2-4 ویڈیو دیکھ لینے سے بن جائے گا؟ نہیں، اس کے لیے تو عملاً محنت کرنا پڑے گی۔ تو جو انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے، رب تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل سے اس محنت کے صلے میں اس کو وہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ اگر ہم ایمان کو بنانے کی کوشش کریں گے، ایمان کو بنانے کی محنت کریں گے، رب تعالیٰ جل شانہ ہمارے ایمان کو بھی قوی فرما دیں گے۔ اس کے لیے گزارش ہے کہ جیسا کہ عام مشہور ہے کہ نیکی بھی نیکی ہے، نیکی کا کرنا نیکی، نیکی کی بات کو پھیلانا نیکی، نیکی کی طرف دوسروں کو بلانا نیکی۔ تو ہم بھی نیکی کی اس پیغام کو اپنے دوست احباب تک پہنچائیں، رشتہ داروں تک شیئر کریں، اور ان کو بھی آخرت کی تیاری کے لیے تیار کریں کہ اب موقع ہے، بہت جلد یہ موقع ہاتھ سے نکلنے والا ہے۔ اس وقت شاید پچھتاوے کے کچھ نہیں بچے گا۔ آج سے محنت کر لیں، رب تعالیٰ جل شانہ کو راضی کر لیں، اور اپنے لیے آخرت کا سامان اکٹھا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنی رحمت سے ہمیں آخرت کی عذابات سے محفوظ رکھیں۔ اب تک کے لیے اتنے ہی۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔